جب سبکتگین کی وفات اگست 1997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی اپنی باپ کی طرف سے نیشاپور کا حاکم مقرر تھا اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا اس نے اس وقت اپنی تاش پوشی کا اعلان کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے پہلے خط کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 1998 میں سلطان نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کا سلطنت سنبھالی۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھا کون کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ اس نے بھائی اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود سلطنت سنبھالی تھی۔ سلطان محمود جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام پیرپال، جیکناتھ، زیناش، بچا راؤ اور سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 1999 میں سلطان محمود کو یمن الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمنی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستانی منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا تھا اور واپسی پر انہیں غزنی کے بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقے میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تو راجہ جے پال جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کے فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تعاون کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا، چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر آ گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے اندنن پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بڑی چٹا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ جو 1004 کو ہوا بھنڈا یا بھیڑا جو دریائے ستلج کے قریب علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے اندنن پال کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد اندن پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا تھا۔ اندن پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکپال کو مقرر کیا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا جہاں پر سکپال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکپال کو شکست دے کر معزول کر دیا تھا۔ اس دوران میں اندن پال جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندن پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا تھا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خونریز جنگ کے بعد اندن پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخر مہینے میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد نواح کے علاقے میں اپنی سلطنت کو شامل کر لیے۔ 1014 میں سلطان نے اندن پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فائش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے بعد راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کیے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے بار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔
قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کا محلقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈے نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متوئی راجے کو قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فائز سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کو سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطان کے شمالی مغرب حصے اور دریائے فرات کے وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اس عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمال اور وسطی ہندوستان کے تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے اور اب کے بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کھٹیوار میں ایک بہت بڑی ہی مشہور مندر سومناتھ مرکوز کیا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا بدھ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بدھ کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا سفر تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا تھا، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائی چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طویل و غرض سے مہاراجے اور راجے پور اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگ مہم میں 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویہ کو شکست دی۔ سلطان محمود غزنوی دق اور سل کی مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پا گئے تھے۔ یہیں تک تھا ہمارا سلطان محمود غزنوی کا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئے ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔